میرے دوستوں، کیا آپ بھی وظیفے پڑھ پڑھ کے تھک گئے ہو؟ کیا گھر میں فاقے ہیں، تنگ دستی ہے اور بڑے مسئلے مسائل میں زندگی گزر رہی ہے؟ زندگی میں صرف ایک بار یہ سچا عمل پڑھ لینا، ساری زندگی دعائیں دو گے۔ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں ایسا کلام، ایسی تسبیح دوں گا کہ انشاءاللہ پڑھنے کے بعد آپ کی اللہ پاک غیب سے مدد بھی کریں گے، اللہ پاک آپ کی من کی مرادوں کو پورا کر دیں گے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، قرآن میں ایک لفظ ہے جو عام دعا نہیں بلکہ بندے کی آخری پکار ہے، وہ لفظ ہے یا ربنا۔ یہ وہ صدا ہے جو انبیاء نے اس وقت لگائی جب کوئی راستہ، کوئی سبب، کوئی سہارا باقی نہیں رہا۔ دوستو، قرآن میں جتنی دعائیں قبول ہوئیں، اکثر کی شروعات یا ربنا سے ہوتی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا، آدم نے یہ نہیں کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، بلکہ کہا یا ربنا۔ نتیجہ، جنت سے نکلنے کے بعد بھی اللہ نے ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا۔ دوستو، حضرت ابراہیم کے پاس اولاد، نہ مال، نہ کوئی ذریعہ، انہوں نے کہا ربو حبلی من الصالحین۔ یہاں بھی اللہ نہیں، یعنی کہ یہاں بھی یا اللہ نہیں، یا رب ہے۔ اور اللہ نے صرف اولاد نہیں دی بلکہ نبوت کی نسل عطا کر دی۔ یعنی یا ربنا صرف مانگ نہیں ہے، یہ نسبت ہے، مالک سے براہ راست کنیکشن ہے۔ دوستو، اب سنو وہ بات جو لوگ نہیں بتاتے۔ قرآن میں جہاں رزق، فتح، غلبہ، خزانے آئے، وہاں ربوبیت کا ذکر ہے، کیونکہ رب کا مطلب ہے جو تھوڑے کو بڑھا دے، جو بند راستے کھول دے، جو زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کے خزانے جانتا ہو۔ ایک صحابی تھے، انتہائی غریب، لباس پھٹا ہوا۔ کسی نے پوچھا کیا دعا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا میں بس ایک بات کہتا ہوں، یا ربنا مجھے میرے حال پر نہ چھوڑ۔ چند ہی عرصے بعد وہی شخص مدینے کے مالداروں میں شمار ہونے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب ہے، جب بندہ رب کہہ کر پکارے تو اللہ بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ یا ربنا اصل میں بے بسی کی زبان ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو یعنی کہ بندہ تب بولتا ہے جب وہ مان لیتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، سب تیرے پاس ہے۔ اور اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہی حالت ہے۔ ایک شخص قرض میں ڈوبا ہوا، کاروبار بند، لوگوں کے فون بند، اس نے کوئی لمبی تسبیح نہیں پڑھی، بس رات کو سجدے میں آہستہ آہستہ کہتا رہا یا ربنا میں تھک گیا ہوں، اب تو ہی سنبھال۔ کچھ دنوں بعد وہی شخص ایک ڈیل کے ذریعے کروڑوں میں داخل ہو گیا۔ وہ خود کہتا ہے میں نے کوئی عمل نہیں بدلا، بس پکار بدل دی۔ ایک عورت گھر میں فاقے، شوہر بے روزگار، وہ بچوں کو سلاتے وقت روز کہتی یا ربنا تو میرا رب ہے، تو ہی میرا کفیل ہے۔ کچھ ہی عرصے میں، کچھ ٹائم میں ایسا ذریعہ بنا کہ اس کا رزق سوچ سے باہر ہو گیا۔ اس کی مشکلیں اللہ پاک نے حل کر دی۔ یا ربنا کوئی جادوئی لفظ نہیں، یہ رشتہ یاد دلانے والا لفظ ہے۔ یہ اللہ کو یاد دلاتا ہے۔ یہ بندہ اپنے رب کو نہیں بھولا اور اللہ اپنے بندے کو کبھی نہیں بھولتا۔ اگر آج رزق بند ہے، راستے بند ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ گئے ہیں، تو لفظ بدلو، اللہ کو مالک نہیں رب کہہ کر پکارو، کیونکہ رب صرف دیتا نہیں، تقدیر بدل دیتا ہے۔ دوستوں، سوچو وہ لفظ جو بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے، وہ لفظ جو خزانے کے دروازے کھول دیتا ہے، وہ لفظ ہے یا ربنا۔ اور جب اس کے ساتھ جڑ جائے یا رزاقو، تو سمجھ لو خزانے، دولت، مواقع سب تمہارے لیے کھلنے لگیں۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ لفظ پکڑا اور حالات نے ہماری زندگی کا رخ بدل دیا، جو خواب میں بھی نہ سوچا تھا وہ سامنے آ گیا۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ صرف دعا نہیں، یہ خزانے کے لیے نظام ربوبیت ہے جو زمین و آسمان کے راز جانتا ہے۔ دنیا کی بھلائی میں مال، عزت، عزائم اور رزق شامل ہے، آخرت میں بھلائی کا وعدہ بھی اور عذاب سے حفاظت بھی۔ یہ الفاظ پڑھنے والا بندہ اپنے رب کے خزانے کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو بندہ ہر
دن پکارے یا ربنا یا رزاقو، اللہ اس سے رزق دے گا، نہ کم نہ معمولی بلکہ اتنی برکت کہ اس کے حالات بدل جائیں۔ یہ وعدہ صرف لفظ نہیں، یہ عمل اور تسلسل کا راز ہے۔ یا ربنا صرف مانگنا نہیں، کنیکشن ہے۔ یا رزاقو وہ طاقت جو بندے کے راستے کھولتی ہے۔ جب دونوں اکٹھے پڑے جائیں دنیاوی راستے کھلتے ہیں، ذہن کی بندش دور ہوتی ہے، غیر متوقع مواقع سامنے آتے ہیں، مال اور عزت کے خزانے آپ کے لیے حرکت میں آ جاتے ہیں۔ یہ وہ راز ہے، صرف پڑھنا کافی نہیں، محسوس کرنا پڑتا ہے۔ ایک شخص چھوٹا تاجر، دوستوں، میں نے قرض کے ڈھیر میں بیٹھ کر کہتا ہے یا ربنا یا رزاقو پڑھنا شروع کیا۔ پہلے سال حالات معمولی، دوسرے سال میں ایک ڈیل آئی جو میرے لیے کروڑوں کی بنیاد بن گئی۔ ایک عورت، گھر کے مسائل، رات کو بچوں کو سلاتے وقت بس آہستہ آہستہ کہا یا ربنا یا رزاقو۔ چند دنوں میں وہ ذرائع بنے جن سے سوچنا بھی مشکل تھا۔ رزق خود دروازے پر آ گیا۔ ایک نوجوان کاروباری، لوگ کہتے تھے تمہارے پاس موقع نہیں، میں نے پڑھنا نہیں چھوڑا، کہتا ہے۔ پھر ایک غیر متوقع سرمایہ کار آیا اور میں کمپنی کی قیمت چند سال میں بڑھ گئی۔ یہ لفظ، یہ پکار واقعی غیر مرگی خزانے کھولتا ہے۔ دوستو، صرف پڑھنا نہیں، دل سے محسوس کرنا، تسلسل اور یقین ضروری ہے۔ رزق کے راستے خاموشی سے کھلنا شروع ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، لیکن اصل عمل خفیہ رہتا ہے۔ جب تم پڑھو یا ربنا یا رزاقو، سمجھو خزانے تمہارے انتظار میں ہیں، اور وہ خزانے زمین و آسمان کی طاقت کے ساتھ آہستہ آہستہ تمہارے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ بات میرے دوستو وزن رکھتی ہے، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں یا ربنا یا رزاقو لکھیں۔ اوکے، اگلے پارٹ میں آپ کو عمل کا پورا طریقہ بتاؤں گا، کیسے صحابہ نے دولت اور برکت کے خزانے کھولے، کیسے غیر متوقع مواقع، فیصلے اور رزق آئے۔ میرے دوستو، سوچو، وہ لفظ جو تقدیر بدل دے، وہ لفظ جو دروازے کھول دے، وہ لفظ جو خزانے تمہارے سامنے لے آئے۔ یا ربنا یا رزاقو یا غنیو، لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ تینوں پکڑے اور حالات بدل گئے۔ جو خواب میں بھی نہ آیا وہ زندگی میں سامنے آ گیا۔ یہ صرف دعائی الفاظ نہیں، یہ خزانے کے دروازے کھولنے والی کلیدی الفاظ ہیں۔ یا ربنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، دنیا کی بھلائی، رزق آسانیاں، عزت۔ یا رزاقو هو الرزاق ذو القوۃ المتین، جو بندے کے رزق کے دروازے کھولتا ہے، نہ رکاوٹ، نہ کمی، نہ نقصان۔ اور یا غنیو، غنی جو سب سے خود کفیل ہے، غنی جو سب سے خود کفیل ہے، جو کسی کا محتاج نہیں۔ اور جب بندہ اس کے سامنے اپنا حال رکھے تو خزانے خود حرکت میں آ جاتے ہیں۔ میرے دوستو، صرف مانگنا نہیں، دل کے تعلق کے ساتھ، تسلسل اور یقین کے ساتھ، تو زمین و آسمان کے خزانے کھل جاتے ہیں۔ ایک تاجر کہتا ہے میں قرض میں تھا، کاروبار بند تھا، لیکن روزانہ سجدے میں پڑا یا ربنا یا رزاقو یا غنیوں کا خفیہ عمل کیا۔ کچھ دنوں بعد غیر متوقع ڈیل آئی جو میرے لیے کروڑوں کا راستہ بنی۔ ایک عورت، گھر کے مسائل، رات کو بچوں کو سلاتے وقت بس آہستہ آہستہ کہا یا ربنا یا رزاقو یا غنیوں۔ کچھ ٹائم بعد ایسے ذرائع بن گئے جن سے سوچنا بھی مشکل تھا، اور دولت آہستہ آہستہ دروازے پر پہنچی۔ ایک نوجوان کاروباری، لوگ کہتے تھے تمہارے پاس موقع نہیں، میں نے یہ تینوں ہر دن پڑھا۔ پھر ایک سرمایہ کار آیا اور میری کمپنی کی قیمت چند سال میں 100 گنا بڑھ گئی۔ دوستو، یا ربنا تعلق، پکار دل، یا رزاقو راستے اور وسائل کھلنا، یا غنیو تقدیر کا نظام حرکت میں آنا۔ اگر تینوں ساتھ پڑے جائیں رکاوٹیں خود ہٹنے لگتی ہیں، لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ دولت اور راستہ، دولت اور رزق آہستہ آہستہ بندے کے سامنے خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ عمل خفیہ ہے کیونکہ شور نہ مچایا جائے، دل سے تسلسل کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ کے نظام کو وقت دو، فوراً نہیں آتا، جو بندہ مسلسل پڑھتا ہے وہی دوستو اصلی نتیجہ دیکھتا ہے۔ جب تم پڑھو یا ربنا یا رزاقو یا غنیو، خزانے تمہارے انتظار میں کھل جائیں۔ دوستوں، دولت، عزت، مواقع اور غیر متوقع راستے خود تمہارے پاس آئیں۔ دیکھیں، یہ تینوں الفاظ، شروع میں یا ربنا، بیچ میں یا رزاقو، آخر میں یا غنیو۔ پڑھنے کا طریقہ مکمل ترتیب کے مطابق رکھیں، تسلسل، یقین اور دل کی پاکیزگی کے ساتھ، تبھی واقعی اثر، دولت، خزانے، رزق کے سامنے
یعنی کہ آپ کے کھلیں گے۔ دوستو اگر یہ بات وزن رکھتی ہے، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں لکھیں یا ربنا یا رزاقو یا غنیو۔ اگلے پارٹ میں آپ کو اس عمل کا پورا طریقہ انشاءاللہ بتاؤں گا، تاکہ آج کے بعد انشاءاللہ آپ کو بھی کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے، تاکہ آپ کو بھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ مانگنے والے ہاتھ اللہ پاک کے حکم سے بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں۔ وظاہر پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے کہ واقعی میں کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ دوستو یہ ہیں وہ چاروں کلمات، اور آپ نے آخر تک دیکھنا ہے، کیونکہ ایسا راز آپ نے اپنی زندگی میں نہ سنا ہوگا۔ دیکھیں لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ چاروں پکڑے اور حالات بدل گئے، خواب میں بھی نہ سوچا تھا جو مال اور عزت آئی وہ سامنے آ گئی۔ یہ صرف دعا نہیں میرے دوستو، یہ زمین و آسمان کے خزانے کھولنے والے VIP کلمات ہیں۔ یا ربنا ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ، دنیا کی بھلائی، رزق، عزت، آسانیاں، اور یا رزاق هو الرزاق ذو القوۃ المتین، رزق کے دروازے خود کھولنے والا، یا غنیو، کسی کا محتاج نہیں، سب چیزیں خود دینے والا، استغفر اللہ، جو گناہوں کی رکاوٹ ہٹاتا ہے، بندے کا دل صاف کرتا ہے، رزق کے دروازے کھولتا ہے۔ دوستو دل سے محسوس کرنا، تسلسل رکھنا، اللہ کے خزانے خود حرکت میں آ جاتے ہیں۔ دوستو استغفر اللہ لغوی معنی میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، گناہوں کی رکاوٹ ہٹتی ہے اس کے پڑھنے سے، دل اور ذہن صاف ہوتا ہے، رزق کے راستے کھل جاتے ہیں، غیر متوقع خزانے سامنے آنے لگتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے جو بندہ استغفار کرے اللہ اسے غافر اور رزق دینے والا ثابت کرے۔ ایک تاجر قرض میں ڈوبا، میں نے بس پڑھا یا ربنا یا رزاقو یا غنیو استغفر اللہ، چند ٹائم میں کاروبار نے کروڑوں کی بنیاد حاصل کی۔ ایک عورت گھر کے مسائل، رات کو بچوں کو سلاتے وقت بس آہستہ آہستہ کہا، یہ چاروں چند یعنی کہ مہینوں میں ذرائع بن گئے اور دولت، عزت، رزق خود دروازے پر آ گیا۔ ایک نوجوان کاروباری، لوگ کہتے تھے موقع نہیں، اس نے ہر دن یہ چاروں پڑھے، پھر غیر متوقع سرمایہ آیا اور کمپنی کی قیمت 100 گنا بڑھ گئی۔ ایک شخص گناہوں اور پریشانیوں میں تھا، استغفر اللہ کے ساتھ تینوں الفاظ پڑھے، 1 سال میں قرض ختم، حالات بدل گئے اور غیر متوقع خزانے کھل گئے۔ دوستو یا ربنا تعلق، پکار دل، یا رزاق راستے، ذرائع مال، یا غنیو تقدیر اور نظام ربوبیت حرکت میں، استغفر اللہ رکاوٹیں ہٹانا، دل صاف کرنا۔ اگر یہ چاروں ساتھ پڑے جائیں رکاوٹیں خود ہٹتی ہیں، غیر متوقع مواقع آتے ہیں، خزانے، دولت، عزت، رزق آہستہ آہستہ بندے کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ دوستو شور نہیں مچانا، دل سے تسلسل کے ساتھ پڑھنا، فوراً اثر نہیں آتا، جو بندہ مستقل اور دل سے پڑھتا ہے دوستوں وہ خزانے دولت دیکھتا ہے۔ جب تم پڑھو یا ربنا یا رزاق یا غنیو استغفر اللہ، خزانے تمہارے انتظار میں کھل جائیں، دولت، عزت، مواقع، رزق غیر متوقع طور پر تمہارے پاس آئیں۔ دوستو اگر یہ بات وزن رکھتی ہے، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس میں لکھیں چاروں کلمات، یا ربنا یا رزاق یا غنیو استغفر اللہ۔ اب میں آپ کو عمل کا پورا طریقہ ترتیب کے ساتھ بتاؤں گا، تاکہ آج کے بعد میرے دوستو یہ غریبی کا دبا، یہ تنگ دستی کا دبا، یہ بیماری کا دبا تمہاری زندگی میں نہ رہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ تنہائی میں بیٹھ جائیں اور سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ لے۔ دیکھیں کوشش کرنا درود ابراہیمی پڑھیں، اگر آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیں، اگر آپ وہ بھی نہیں پڑھ سکتے تو اللہ والوں کوئی سا بھی درود شریف پڑھ کر اس طاقتور عمل کا آغاز کریں۔ اب آپ نے دیکھیں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ یہ تمام چیزیں آپ نے اکٹھی پڑھنی ہے اور پھر اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا ربنا کو پڑھنا ہے۔ دوستوں یہ پورا کا پورا عمل آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ ایک وظیفہ پڑھیں تو پھر فون پر لگ جائیں، دنیا داری میں لگ جائیں، دوستی یاری میں لگ جائیں، نہ میرے دوستوں نہ ایسا نہ کرنا۔ یہ تمام چیزیں آپ نے ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہے اور پھر آخر میں اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ آج بن مانگے بھی آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن آپ نے اپنی تمام
تمام حاجتوں مرادوں کے لیے اللہ پاک سے ہاتھ اٹھا کر جھولی پھیلا کر مانگنا ہے۔ اب آپ نے فوری طور پر عمل کا پہلے نمبر والا وظیفہ درود شریف ایک بار پڑھ لیں اور پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا ربنا 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 کو پورے 21 بار پڑھنا ہے۔ اب جیسے ہی آپ نے یا ربنا کو 21 ٹائم پڑھا، اب آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ یا رزاقو کا عمل میں شامل کرنا ہے۔ اور یا رزاقو کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے؟ سکون سے اطمینان سے پڑھنا ہے، جلد بازی میں بھاگا بھاگی میں نہیں پڑھنا۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو۔ اب آپ نے فوری طور پر یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں تعداد میں کمی پیشی نہ کیجیے گا دوستو، بھائیو بہنوں، یہ چاروں چیزیں آپ نے بتائی بھی تعداد ترتیب میں پڑھ کے ایک خفیہ آخر میں طریقہ بتاؤں گا، اس پر بھی لازمی عمل کرنا ہے، نہیں تو پھر اس عمل کا فائدہ نہ ہوگا۔ اگر فوری اثر چاہتے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ہر مسئلے ہر پریشانی کا دوستو حل نکل آئے، تو آپ نے یہ چاروں چیزیں پڑھنے کے بعد ایک خاص ترتیب پر عمل کرنا ہے۔ اب آپ نے میرے دوستوں فوری طور پر یا رزاقو کو 11 بار پڑھتے ہی تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، اب آپ نے 2 وظیفے پڑھنے کے بعد تیسرے نمبر پر یا غنیو کو پڑھنا ہے۔ یا غنیو 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 یا غنیو۔ دیکھیں میں تعداد ترتیب آپ کے سامنے پڑھا ہوں، تعداد آپ نے وہی پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتاؤں گا، میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف وظیفے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ آپ نے 41 ٹائم 41 بار یا غنیوں کو پڑھنے کے بعد اس عمل کا آخری وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اور آخری وظیفے کو پڑھنے کے بعد آخر میں کون سی ترتیب شامل کرنی ہے جس سے عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی؟ آخر میں آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کو صرف اور صرف میرے دوستوں 7 بار پڑھ کر آخر میں پہلے تو درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں، اور جب چاروں پڑھ چکو، دل میں سکون آ جائے، سانس کو ذرا تھامو، اب ہتھیلیاں سامنے رکھو اور آہستگی سے آرام سے دم کرو، ایسے جیسے راز رب کے حوالے کر رہے ہو۔ یہ دم شور کے لیے نہیں، یہ خاموش معاہدہ ہے بندے اور رب کے، یعنی کہ بندے اور اس کے رب کے درمیان کہا جاتا ہے۔ جب دم دل سے نکلتا ہے تو وہی سانس رکاوٹوں کو ہٹانے لگتی ہے، راستوں کو نرم کرتی ہے اور برکت کے دروازوں پر دستک دیتی ہے۔ دم کے بعد کچھ نہ کہو، کچھ نہ مانگو، بس یقین رکھو کہ جو بہتر ہے وہی تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ تو دوستو یہ آج کا عمل آپ نے صرف اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے جسم کے پورے حصوں پر یہ ہاتھ پھیر لینا ہے۔ یہ چاروں وظیفوں کا کیا ہوا دم تمہیں ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر بیماری سے محفوظ کرے گا۔ اس عمل کو پڑھنے والے کے اوپر اگر جادو ہے، بندشیں ہیں، اگر کوئی بھی معاملات ہیں تو اللہ پاک کے حکم سے بہتر نہیں بہترین کی طرف جائیں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کامنٹس میں نام لکھیے گا۔ اللہ حافظ۔